رب کائنات اس مہینے دیاں تمام تر برکات اور رحمتاں کولوں ہر مسلمان نو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ ایو مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر رب کائنات اپنے بندے نال بہت جلدی صلح کر دے، بہت جلدی اللہ راضی ہو جاندہ ہے۔ امام الانبیاء نے اسے واسطے فرمایا کہ من وجد رمضان، جس آدمی نے رمضان المبارک دا مہینہ پایا، فلم یغفر لہو فمات فدخل النار، فرمایا جس آدمی نے رمضان دا مہینہ بھی زندگی چھپایا اور پھر رمضان المبارک دے آن دے بعد بھی وہ اپنے اللہ نال صلح نہیں کر سکیا، اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکیا، اللہ نو راضی نہیں کر سکیا، اگر یہ آدمی مر گیا فدخل النار، سیدھا جہنم دے اندر جائے گا۔ تو وہ مہینہ ہے اللہ نال صلح دا مہینہ ہے۔ اللہ بہت جلد اس مہینے دے اندر بندے نال صلح کر دینے، راضی ہوندے نے۔ یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر نفل پڑھن والے نو اللہ فرض دا ثواب دیندہ ہی اس واسطے کہ دا سال دا کھاتا پورا ہو جائے۔ اس مہینے دے اندر اگر کوئی ایک فرض ادا کردہ ہے تو رب کائنات 70 فرض دا ثواب اس واسطے دیندے نے کہ اس دا سال دا گناہ والا جو بھاری پلڑا ہے وہ ہولا ہو جائے اور نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر اللہ اہل ایمان دے رزق وچ بھی برکت عطا فرما دیندہ ہے۔ یہ مہینہ ہے مغفرت و بخشش دا کہ رب کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے سارا سال کوئی آدمی گناہ کرن والا جدوں بھی گناہ دی دل دے اندر پھنسدا ہے، گناہ کردہ ہے، اللہ نو ناراض کردہ ہے، اس دا ایک ہی بہانہ ہوندہ ہے کہ یار کی کریے، بس شیطان جو ہویا بندے دے نال بندے کو کرتوت کرا بیٹھدا ہے، گناہ کرا بیٹھدا ہے، فلاں کرا بیٹھدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان لما کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، اللہ فرمانے میں تیرے نال صلح کرنا چاہنا، میں تیرے گناہ معاف کرنا چاہنا، میں تیرے تے راضی ہونا چاہنا۔ تیرا ایک ہی بہانہ ہے نا سال دا کہ مینوں شیطان نے ورغلایا ہے، شیطان نے مینوں اللہ تو دور کیتا ہے، شیطان نے مینوں گناہ تے آمادہ کیتا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے تیرا یہ بہانہ ختم کر دینے ہے، یار صلح کر لے، جے شیطان ہی تینوں گمراہ کر دے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندہ ہے جدہ رمضان دی پہلی رات آندی اللہ شیطانہ نو قید کر چھڑیندہ ہے، ہون تا صلح کر لے، ہون تا راضی ہو جا، ہون تا شیطان قید کر دیتا ہے۔ وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، سرکش جن اور شیطان قید کر دیتے جاندے نے۔ اور رب کائنات دی طرفوں ہر رات آواز آندی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اور نیکیاں دے طلبگار ہے وہ مہینہ ہے، جلتی کر نیکی چی اضافہ کر، تو تھوڑی نیکی کرے گا میں تیرے نامہ اعمال دے اندر زیادہ نیکی لکھاں گا۔ یا باغی الشر اکثر، ہائے ہائے کتنا رحمت والا میرا رب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ کس گناہگار بندے نال نفرت دی بجائے اس مہینے دے اندر اس نال صلح پہ کردہ ہے۔ فرمایا یا باغی الشر اکثر، اور گناہ دا پیار کرنے والے گناہ دے دل دادا اکثر رک جا، اس مہینے چ رک جا، یہ صلح کر میرے نال، میں رب تیرے تے راضی ہونا چاہنا۔ اسے واسطے رب کائنات نے اس مہینے دے اندر توجہ کرنا، اس مہینے دے اندر اللہ نے روزے اسے واسطے رکھے نے، کیونکہ جدو آدمی روزہ رکھدا ہے
وہ خواہشات نفس کو آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تک خواہشات دا پجاری رہے گا کدی متقی نہیں بن سکتا ہے، پرہیزگار نہیں بن سکتا ہے، اور خواہشات دے پیچھے چلنے والا کدی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھ۔ جدو آدمی اللہ دے آکھن نال روزہ رکھدا ہے نا، یہ ساری دنیا کو لکا بیٹھا ہے، کسی نو بھی کوئی پتہ نہیں، اس دے سامنے اس دی خوبصورت بیوی بھی موجود ہے، کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، اے اپنی پاک حلال خوبصورت بیوی دے قریب ساری دنیا کو لک کے بھی اس دے قریب نہیں جا رہا کہ میں نے روزہ رکھے ہے، میں کی رکھے ہے؟ روزہ رکھے ہے۔ جدوں اے روزہ اس نو حلال پاکیزہ اپنی جائز بیوی دی طرف بھی خواہش پوری نہیں کرن دیندا، کیا اے حرام کاری کرے گا، زنا کرے گا؟ کیا لوگوں دی عزت پامال کرے گا؟ اے تنہائی دے اندر بیٹھا ہے، حلال کمائی دا اس دے سامنے کھانا ہے، مشروب ہے، کوئی حرام نہیں، اس دی اپنی محنت دا حلال دا کمائے ہوئے ہے، تے اس واسطے نہیں کھا رہا حلال کمائی نو بھی اپنی خواہش دے باوجود، پیاس دے باوجود، بڑی پیاس ہے، زبان خشک ہے، دل تڑک رہا ہے، اور سامنے ٹھنڈا مشروب من پسند ہے، اس واسطے نہیں پی رہا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اپنی خواہشات نو دبا کے جائز اور حلال بھی پیونا گوارا نہیں کردا۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا، جڑا حلال بھی اللہ دی وجہ کر کے، روزے دی وجہ کر کے نہیں کھا رہا، اے حرام کھائے گا؟ اسے واسطے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں تواڈے تے روزے فرض کیتن، چند دیہاڑے نے، تے کیوں فرض کیتن؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تساں متقی بن جاؤ۔ متقی وہ بندہ ہوندا ہے جو خواہشات دے پیچھے چلدا۔ تقوی دا ایک اج میں عام فہم معنی سمجھانا چاہنا تاکہ ہر بندہ سمجھ جائے تقوی کیا ہے۔ تقوی ایک سرٹیفکیٹ ہے اس بات دی کہ تو جنت دا حقدار ہے، تیرے سارے کاغذات مکمل نے، تو جنت دے اندر جا سکتا ہے۔ گویا کہ رب دی طرفوں جس نو تقوی دی سرٹیفکیٹ مل جاندی ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اس دے اتے کسی قسم دا ایسا جرم نہیں کہ جڑا اس نو جنت دی ریاست تو روک سکے۔ ہر ریاست جان واسطے کچھ نہ کچھ قانون ہوندے نے، کچھ پابندیاں ہوندیاں نے کہ اے ہیروئن لے کے کدی سعودیہ نہیں جا سکتا، اس تے پابندی ہے۔ اے عورت غیر محرم نال سفر نہیں کر سکتی، اگر کرے گی داخلہ بند ہے۔ اس قانون دے مطابق جو اس ملک دا ہے اس دے مطابق اگر رہے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس دی پاسداری نہیں کرے گا تو یہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کائنات فرمانے جنت دی ریاست دے اندر ہو جائے گا جس دے کاغذات مکمل ہون گے، اور اس دے کاغذات مکمل ہون گے جس دے تقوی دی مہر ہوئے گی۔ گویا کہ تقوی کیا ہے؟ تیرے کاغذات مکمل نے، تیرے تے کسی قسم دا کوئی جرم نہیں، تو جنت جا سکتا ہے، اور جس تے تقوی دی مہر نہیں وہ جنت نہیں جائے گا۔ اس تے کوئی نہ کوئی جرم ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اس نے جرم کیتا ہے۔ جیسے اللہ دے رسول فرمانے لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، فرمایا لوگوں میں جنت وچ گیا ہاں، میں جنت وچ ہو کے آیا ہاں، میں جنت دا راستہ جاننا ہاں، میں دیکھے ہے دھوکے باز جنت نہیں جائے گا۔ اس نے وہ جرم کیتا ہے جو اس دے تقوی دی سرٹیفکیٹ نو ختم کر دیندا ہے۔ جس دے پلے دھوکے بازی دا جرم ہوئے گا یہ جنت دی ریاست وچ داخل ہو سکدا۔ لا يدخل الجنت بخیل، فرمایا جڑا آدمی بخیل ہے، اللہ دے رزق اور مال وچوں اللہ دے راستے تے خرچ نہیں کردا، اے جرم اس دے ذمے ہے کہ جنت دی ریاست وچ داخل ہو سکدا۔ لا يدخل الجنت منان، فرمایا
جڑا آدمی نیکی کر کے احسان کر کے نیکی جت لیندا ہے، میں تیرے نال اے احسان کیتا، اے نیکی کیتی، تو تھانے پکڑیا پہ آویں، میں تینوں تھانے چھڑا کے لایا ہوندا، تیرے گھر آٹا کوئی نہیں، میں تینوں آٹا دیتا، تو فلاں ہے فلاں کام دے اندر مجبور آویں، میں مجبوری پوری کیتی، تیرے جدوں رشتہ دار تینوں چھوڑ گئے، میں تیرے نال احسان کیتا۔ اللہ دے رسول فرماندا لوگو سن لو، جو کسے نال بھلائی احسان نیکی کر کے اس نو نیکی احسان جتلا کے اس دی دل آزاری کردا ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ فرمایا روزی کس واسطے نے؟ اس واسطے روزہ ہے لعلکم تتقون، کہ تو متقی بن جائے، جنت دا داخلہ تینوں مل جائے، تیرے ذمے کوئی جرم نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جدو روزہ رکھدا ہے خواہشات نفس کلو الگ ہو جاندہ ہے۔ حضرات، خواہشات نفس، انسانی خواہشات، اپنی منمانیاں یا کسی اور دی خواہش تے چلنا، یہ انسان نو جنت کلو دور کر دیندہ ہے۔ آج میں بہت بڑے اہم مسئلے دی طرف توجہ دلانا چاہنا ہوں۔ کائنات دے اندر جتنے لوگ بھی گمراہ ہوئے، جتنے لوگ بھی اللہ اور دے رسول دے باغی ہوئے، او دے پسے پردہ کوئی بڑی چیز نہیں سوائے اپنی خواہشات دے۔ اگر کسی نے اللہ دے رسول نو چھوڑے ہے تو اس واسطے یا اپنی خواہش دی خاطر، یا اپنے کسی ملہ دی خواہش دی خاطر، اپنے کسی بزرگ دی خواہش دی خاطر، کسی نے کالا رسول اللہ نو نظر انداز کیتا ہے، تو یا اپنی خواہشات دے پیچھے، یا کسی بابے اور بزرگ دی خواہشات دے پیچھے، کسی نے پیغمبر دی بے ادبی اور گستاخی کیتی ہے، توہین کیتی ہے، تو اس نے بھی یہ جرم اس واسطے کیتا ہے، یا اپنی خواہشات دے پیچھے، یا اپنے کسی بابے جماعت فرقے اور بزرگوں دی خواہشات دے پیچھے۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین، امام الانبیاء دی اہانت، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری زندگی روزے رکھدا رہ جائے، ساری زندگی عبادات کردہ رہ جائے، ساری زندگی نیکیاں کردہ رہ جائے، یہ ایسا جرم ہے کہ جس دے ذمے جرم ہے کس نے پیغمبر دی بے ادبی کیتی ہے، وہ کدی جنت دے داخلے دا حقدار بن سکدا۔ اج دنیا کائنات تے ہر بندہ آخدا ہے کہ میں رسول اللہ دا پروانہ ہاں، دیوانہ ہاں، مگر اللہ دے پیارے پیغمبر دی اہانت، توہین، امام الانبیاء دی شریعت نو پامال کرنا، پیغمبر تے نازل شدہ قرآن مجید دا مسخرہ تمسخرہ اڑانا، اور پھر جنت دی امید رکھنی، یہ ناممکن ہے، ناممکن، محال ہے۔ جیسے سوئی دے ناکے وچوں اونٹ زندگی کدی گزر نہیں سکتا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی توہین کرنے والا کدی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی مجلس ہے، محفل ہے۔ بعض دیہاتی لوگ آندے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی بات سمجھ نہیں آندی انہوں نے، تو دیہاتی کی آخدے نے اللہ دے پیارے پیغمبر رائے نا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ذرا کوئی رعایت کرو ساڑی، اے جملہ اے بات دوبارہ کہہ دیو۔ یہ بڑے مخلص نے، خالص نے، اللہ دے پیارے پیغمبر جی رائے نا، ساڑی رعایت کرو، اساں دور تو آئے ہیں، اساں دیہاتی ہیں، سانو نہیں سمجھ آئی بات دی، ذرا دوبارہ مسئلہ سمجھا دیو۔ اس محفل دے اندر کچھ منافق لوگ نے جنہوں نے آکھیا یہ تو بڑا اچھی بات ہے کہ سانو تے اج ایک بہانہ لب گئے اپنے دل دی بھڑاس نکالن دا۔ اللہ دا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ اللہ اللہ، اے اللہ دے پیارے پیغمبر نو زبان مروڑ کے تے آخدن راعینا، اے دیہاتی خالص مخلص کے آخدہ ہے رائنا، اللہ دے پیارے پیغمبر ساڑی رعایت کیجئے، تے اے زبان مروڑ کے آخدن رائینا، مانا ہے ساڑے چرواہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی توہین کرنا چاہندے نے، ساڑے چرواہے دل دی بھڑاس نکال دینے،
رب نے آسمانہ تو عرش معلی تو لوح محفوظ تو جبریل نو بھیجیا، جاؤ جاؤ، لفظ جائز ہے رائنا، یہ لفظ نجائز نہیں، اس دے اندر گناہ نہیں، انہاں دی نیت دے اندر شک نہیں، مگر اس جائز لفظ تو کچھ دل دے کمینے گندے میرے پاک پیغمبر دی توہین کر کے اس لفظ نو مروڑ دے تروڑ دینے، جاؤ میرا پیغام دے دیو مسلمانانو کہ آج تو بعد رائنا نہیں کہنا ہے، انظر نہ کہنا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ذرا ساڑی حل دیکھئے، توجہ کیجئے ساڑے حل، اے رائنا دا لفظ نہیں کہنا کہ کسے کمینے نو میرے پیغمبر دی توہین دا موقع نہ مل جائے۔ میرا رب وہ لفظ بھی گوارا نہیں کرتا ہے جس لفظ دی آڑ دے اندر کوئی آدمی پیغمبر دی توہین کرتا ہے۔ امام الانبیاء سنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ نے ادب سکھایا ہے پیغمبر دا، کتنا احترام سکھایا ہے پیغمبر دا۔ فرمائے ایمان والے ہو جی اللہ، فرمائے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس دے رسول سے آگے نہیں جانا ہے، پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ میں رب گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کتنا متقی پرہیزگار بن جائے، کتنا نمازی بن جائے، کتنا رات دن قرآن کی تلاوت کرنا والا بن جائے، میرے پیغمبر کے آگے چلے، میں رب اس کی توہین میں شمار کرتا ہوں، میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ توجہ کیجئے، میرا رب پیغمبر دے اگے چلنا بھی گوارا کردہ، کتنا ادب تے احترام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ پیغمبر دا ادب کتنا ہے رب دے نزدیک۔ فرمایا ایمان والے ہو، میں عرشاں والا اتنا بھی گوارا نہیں کردہ کہ کوئی میرے پاک پیغمبر دی موجودگی اچھا بولے، پیغمبر دی آواز تو زیادہ آواز نکالے، میں رب گوارا نہیں کردہ۔ سن لو ان تحبط اعمالکم، میں ساری زندگی دیاں نیکیاں برباد کر دیاں گا جو پیغمبر دی آواز تو بھی اونچی آواز کرے، میں رب اتنی بھی توہین پیغمبر دی گوارا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ پیغمبر دا کتنا خود حیا کردہ ہے، کتنا ادب کردہ ہے اللہ پیغمبر دا۔ اللہ 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 پاک فرمانے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ او لوگو سن لو، میں اپنے محبوب پیغمبر دا کتنا ادب احترام کرنا، میرے نزدیک میرے یار مصطفیٰ دی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے۔ اللہ فرماندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ بھی، میرے فرشتے بھی، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمتاں دیاں دعاواں کریں دے رہ جاندے نے۔ میں اللہ ہر رات، ہر دن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے نبی تے اپنی خاص رحمتاں دا نزول کریں دا رہ وینا ہے۔ میرے کتنے فرشتے جنہوں میں پیدا کیتا ہے، انہاں دے ذمہ اور کم کوئی نہیں لایا ہے۔ او میرے نوریو، میں تنوں کس واسطے بنایا ہے؟ یصلون علی النبی، تھوڑی ہکا ذمہ داری ہے میرے پاک پیغمبر تے درود پڑھ دے رہ جاؤ۔ ایمان والے ہو، تنوں بھی ادب پیاں، تساں بھی میرے پیغمبر تے درود پڑھنا ہے، میرے پیغمبر تے سلام بھیجنا ہے۔ میں اپنے پیغمبر دا ادب کرنا، اس واسطے میں ادب کراونا چاہنا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نو میرا سجن پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری توہین کوئی کرے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ اللہ تینوں نال کدی سڈیندا نہیں آئے، حالانکہ اللہ دا پاک پیغمبر، اللہ دا
بندہ ہے دی مخلوق ہے اللہ نے آپ بنایا ہے عبداللہ دا بیٹا ہے عبد المطلب دا پوتا ہے ہاشم دا پڑ پوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا بندہ ہے اللہ خالق شہنشاہ مطلق ہے جو چاہے کر دے وے مگر رب فرماندا ہے عزت پیغمبر دی اتنی کرے نا جداں بھی مینوں لوڑ پے ونجے اپنے یار محمد نو بلاون دی میں کدی یا محمد کر کے سڑیا تو مسیطاں دے متھیاں تے لکھیں یا محمد تے آنکھیں اہل حدیث توہین کرندہ پیغمبر دی تو پیغمبر نو سڑ کے نہ لے کے یا محمد آنکھیں اللہ پاک فرماندا او بدبختہ بد نصیبہ میں رب ہو کے یا محمد کر کے کدی نہیں سڑیا میں اتنا پیار کرے نا اتنی عزت احترام کرے نا جے مینوں کدی بلاونا ہی پے ونجے میں نا یاسین میں سڈاں تے یاسین کر کے سڈاں تو پیغمبر یا محمد کر کے سڈیں تے وطاکیں توہین تے ہانا تے پیغمبر دی اہل حدیث ودے کر دے ہوندے نے او غیران دے چوکٹاں تے جان والے آ غیران دے بوہے تے جان والے آ غیران نو اپنا پیشوا تے امام بنان والے آ غیران دیاں تقلیداں دے کلادے پان والے آ اہل حدیث تے او ہے ساری کائنات نو محمد دے دروازے تے لے کے آندا ہے ساری کائنات دیاں منتاں کھڑا کریندا ہے پیشوا من لے مصطفیٰ نو رہبر تے رہنما من لے مصطفیٰ نو کائنات دیاں نسبتاں چھوڑ کے نسبت بنا لے تے محمد رسول اللہ دی اج اس اہل حدیث تے تو ٹی ویاں تے بہ کے بدتمیزیاں کریں اس توہین میں جملے آکھیں اللہ دی ذات دی قسم آ تینوں دساں ساڈا عقیدہ کیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ او قابل احترام شخصیت ہے کہ رب کائنات بھی جداں سڑیندا ہے یا محمد کر کے نہیں سڑیا جداں بھی لوڑ پئی ہے یار بلاون دی آکھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اے کملا میں جداں بھی سڈاں میں تا پیار نالا نا میری کائنات دا سردارا اے گل میری سن لے کدی ستا پہ ہوئے تے میں نا یا ایوہ المزمل کدی یا ایوہ المدثر کر کے سڑے نا کدی سونے نو نا یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جے کدی لوڑ پوے تے میں آنا یا ایوہ الرسول میرے رب دا پیار ویکھ یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اللہ فرماندا ہے میں اتنا ادب تے احترام کرنا اپنے پاک پیغمبر دا ہے مینوں کتنا پیار ہوندا ہے سونے محمد رسول اللہ نال اللہ پاک فرماندے جی کدی میرا پاک پیغمبر مونجھا ہویا بیٹھا ہوئے اے کدی مرجھایا بیٹھا ہوئے کدی غمزدہ ہویا بیٹھا ہوئے تے میں سڑ کے نہ واسبر لے حکم رب کا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا جند جیوی سجانا پریشان کیوں تھی نائے فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا تو ساڑیاں اکھاں وچ وسدا رہ وینا ہے ہر ویلے میری رحمت دی نگاہ دے سامنے ہونا ہے ہر ویلے میری نگاہ دے سامنے ہونا ہے او سونیاں بِآیُنِنَا کوئی ماں دی اکھاں دا تارا ہوندا ہے کوئی پیو دی اکھاں دا تارا ہوندا ہے کوئی میاں اپنے مامیاں دا راج دلارا ہوندا ہے کوئی اپنے عزیزاں تے پارٹیاں دا راج دلارا ہوندا ہے اللہ پاک فرماندا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا میری اکھیں دا راج دلارا ہے تے میرا یار محمد او پیغمبر
جڑا کدی مونجھا تھیندا ہے ماندا تھیندا ہے پریشان ہوندا ہے اللہ قسماں چاہ کے سڈ کے آدا ہے او سونا جے تو مونجھا تھی ونجے تو میرے ہوندیاں ناراض ہوویں تو پریشان ہوویں بھلا میری کائنات کیسے آباد رہ سکدی ہے اللہ پاک فرماندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ فرماندا سونا تیرا حیا کتنا کرے نا آ تینوں قرآن سناواں اج پیغمبر دیاں توہیناں شرعام کرندا ہے کلمہ پڑھن والا تینوں کیا پتا مصطفیٰ کیڑی ہستی ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دا قرآن آکھدا ہے رب دا قرآن آدا جند جیوی میں تیرا کتنا حیا کرنا کتنا لحاظ کرنا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم توجہ کرنا مرکز توحید دے اندر آن والے ہو اللہ نو کتنا حیا ہے سونے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا اللہ پاک فرماندے نو جند جیوی لام روکا او جوانیاں مانے تیری زندگی دا سال لمبا ہوئے او میرا سجانا او وکیل ہی یا ربے مینوں تیرے ہوٹھاں دی قسم ہی او سجانا اتنا پیار دے الفاظ تے کدی ماں مانگے بال تے پتر نال نہیں بلندی جویں پیار عرشاں والا یار مصطفیٰ نال پیا کریندا ہے رب کائنات فرماندے نو سجانا گھر میرا ہے بیت اللہ میرا ہے شہر میرا ہے علاقہ میرا ہے زمین میری ہے ملک میرا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہو ملک السماوات والارض اللہ فرماندے بادشاہ میں ہاں مالک میں ہاں خالق میں ہاں در میرا ہے گھر میرا ہے بیت اللہ میرا ہے میرے بیت اللہ دے اندر میرے شہر دے اندر میرے ہوندے ہویا ظالمہ نے 360 بہت مشکل کشا میرے گھر دے اندر رکھیا ہے میرے گھر تے قبضہ کیتا ہویا ہے میرے گھر وچ بہے کے میریاں توہیناں کریں دن میرے گھر وچ بہے کے میریاں شکایتاں کریں دن آدن اللہ سندا نہیں دیندا نہیں انہاں مویاں دیاں بتاں دیاں مڑیندا کوئی نہیں اللہ پاک فرماندے نے اس دے باوجود او سونا میں کو غصہ تے وڈاندا ہے ول وی میں انہاں نوں کچھ نہیں آدا کیوں اس واسطے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم میں کو لحاظ آندا ہے تا تیرا آندا ہے جو میرا یار اسے شہر چ رہندا ہے ہائے ہائے ایمان نال دسا جیڑا رب اتنی عزت پیغمبر دی کردا ہے او پیغمبر دی توہین کر سکدا ہے او پیغمبر دی اہانت کر سکدا ہے پیغمبر دا جتنا ادب تے احترام رب کردا ہے اتنا کائنات چ کوئی بھی کر سکدا بھی نہیں ہے کیوں اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ نو کما حق ہو جاندا ہے تو میرا رب جاندا ہے او رب جڑا کدی پیغمبر دی عظمت دیاں قسماں کھائے اور رب جڑا پیغمبر نو نال بلاون نو توہین سمجھے او میرا اللہ جڑا اپنے دشمنوں نو بھی اس واسطے کھوائندا ہے کہ انت فیہم میرا یار محمد جو مکے چ رہندا ہے میں کیویں انہاں نو سزا دیواں بھاویں گھر میرے تے قبضہ کیتی بیٹھن پر میرے یار دا شہر لوگ کے آکھسن کہ محمد دا رب محمد دا بھی حیا نہیں کیتا تے مکے والےاں نو تباہ برباد کر چھوڑیا ہے اللہ فرماندا اتنی عزت احترام کرے نا کدی اللہ پاک فرماندا سونا نون والقلم ہائے ہائے نون والقلم مینوں اس دوات دی قسم ہی اس قلم دی قسم ہی جس دوات قلم نال میں کائنات دیاں تقدیراں لکھیاں نہیں ہائے 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 اللہ اتنی قسم چاہ کے کہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم
انکا لعلی خلق عظیم. سونا مینوں او دوات دی بھی قسم ہے، او دوات گواہ ہے، او قلم گواہ ہے جنہیں نال میں کائنات دیاں تقدیراں لکھیاں، او دستاویز گواہ ہے، لوح محفوظ گواہ ہے کہ میں تو تینوں کائنات دے اندر انکا لعلی خلق عظیم، خلق عظیم دا مالک بنا چھوڑیا ہے. ایک ہوندا ہے خلق حسنہ جس دا مطلب ہے کہ جتنی کسے برائی کیتی ہے اتنی ہی اس کو بدلہ لے، زیادہ نہ دے. ایک ہوندا ہے خلق کریمانہ جس دا مطلب ہے ہوندا ہے کہ برائی نہ کرے تے معاف کر چھوڑے. تے تیسرا ہے خلق عظیم جس دا مطلب ہے کہ برائی کرن والے نو صرف معاف ہی نہیں کردا، کچھ نہ کچھ عطا بھی کر چھڑیندا. اللہ فرماتا اے ہے میرا محمد صلی اللہ اور رب توہین کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن دے اندر کئی مقامات تے اپنے محبوب پیغمبر دے بارے لفظ موت دا استعمال کیتا ہے. اج دنیا دے اندر غیر ملکاں دا ایجنٹ ایک اہل حدیث عالم نو اس لفظ کہن تے توہین دا تانا دے وے اور جگہ جگہ تے گھر گھر دے اندر فرقہ واریت دی آگ نو جلائے تاکہ اس ملک دے بوڑھے بچے جوان گھر دے عورتوں تک ایک دوسرے دے دستوں گریبان ہو جان. لوگوں کیڑا ایسا محلہ ہے، کیڑی ایسی گلی ہے، کیڑا ایسا شہر ہے جس شہر اور گلی اور محلے دے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ دے گھر آپس دے اندر ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے دے پڑوسی نہیں ہیں. اے بد نصیب عامر لیاقت فرقہ واریت نو ہوا دے کے پڑوسی نو پڑوسی نہ لڑانا چاہتا اور پھر کہے کہ اہل حدیث توہین پیغمبر دی کر دینے. اہل حدیث جنہاں دا منہج، جنہاں دا مسئلہ کے ہے کہ ساری کائنات دے آستانے تے چھکڑ والے نو ایک رب دے آستانے تے لے آیا جائے تاکہ امت دے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اور ہر بندے دیے کلادے اور تقلید دے پھندے پان والے نو مصطفیٰ دے دروازے تے لے آ کے پیغمبر دا فرما بردار بنایا جائے. اہل حدیث دا مشن ہے. کائنات دے اندر تنہا اہل حدیث ہے جو پیغمبر دی زبان وچوں نکلے ہر بول نو ویسے تسلیم کردہ ہے جیسے رب دے قرآن نو تسلیم کردہ. قرآن دی ایک ایک بات، ایک ایک زبر زیر، قرآن دی ہر صورت، ہر مسئلہ، ہر آیت نو جس طریقے میں اپنے ایمان دا حصہ سمجھنا ہے میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں. اہل حدیث جیسے قرآن دی ایک ایک آیت، ایک ایک صورت، ایک ایک زبر و زیر نو مقدس پاکیزہ سمجھدا ہے، سچ دا منبع و مرکز سمجھدا ہے. اہل حدیث دے نزدیک پیغمبر دی زبان جو نکلی ہویا ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث، ایک ایک لفظ سے مقدس پاکیزہ ہے اور سچائی نال لبریز ہے جیسے رب دا قرآن سچائی نال لبریز. تینوں کیا پتا تو غیران دے ایجنٹ بن کے اس قوم نو قرآن و سنت تو دور کرنا چاہنا ہے. جیڑا رب اتنی عزت پیغمبر دی کردہ ہے، اگر لفظ موت دا پیغمبر واسطے توہین ہوندا تے اللہ کدی قرآن اچ پیغمبر واسطے لفظ فرماندا؟ اپنے مولویوں دے ترجمے تو اٹھاؤ، اپنے مولویوں دے ترجمے تو اٹھاؤ کہ جڑے باوجود شرک دی آمیزش دے، باوجود قبر پرستی دے، باوجود پیغمبر دی حدیث تو نفرت دے، اللہ دی قسمیں میں او بھی اس لفظ دا معنی موت کرن تے مجبور ہوئے نے. جاؤ اٹھاؤ قرآن. میرا رب اگر موت دے لفظ وچ توہین ہوندی، جو اللہ رائے نہ دے لفظ نو پیغمبر واسطے برداشت نہیں کردا کہ غیر اس وچوں توہین دا جملہ نکال لیندا ہے، اور رب اگر پیغمبر تے موت دا لفظ اگر پیغمبر دی توہین ہوندی تے اللہ قرآن دے اندر پیغمبر نو مخاطب اس لفظ نال کردا. آؤ قرآن سنو. اللہ فرمانے انکا میتم و انہم میتون.
یہ اللہ دا قرآن ہے۔ جاؤ مولویوں کو پوچھو اس دا معنی کیا ہے، میت دا معنی تے کرو، موت دا معنی تے کرو نا۔ انکا میتون وانہم میتون، او میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تھوڑے دیاڑے زندگی دینے، اے چند دن زندگی دینے، آج تانے دین دن مہنے دین دن، آج تے محمد الرسول اللہ نو ستا رہے نے، آج تیری پیٹ تے اٹھاں دیوں جھریاں رکھیاں جا رہی ہیں، او جند جیوی میں ویدہ کھڑا، آج تینوں بسارے حکاز دے اندر ظالمہ نے اتنا مارے ہے، اتنا مارے ہے کہ پیغمبر دا جوتا خون نال رنگین ہو گیا ہے، گھر آیا ہے جسم دا کوئی حصہ ہو جائے نہیں، جتھے ظالمہ دے پتھراں دے نشان تے نیل نہ پائے گئے اور اللہ پاک فرماندا او سونا پریشان کیوں نہ، انکا میتون و انہم میتون۔ سونا موت دے آمن دی دیرے، تو ساتھے ہی موت آمنی ہے، تو ساوی موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہاں بے ایمانہ تے موت آمنی ہے۔ وقت جدہ میرے کولوں آؤ گے لکھے لگ جان گے کون میرے یار نو تنگ کرندہ ہے۔ اللہ نے جڑے موت دا لفظ کافراں واسطے استعمال کیتا ہے، وہ لفظ اپنے یار محمد الرسول اللہ واسطے استعمال کیتا ہے۔ انکا میتون و انہم میتون۔ اللہ پاک فرماندہ سونا موت دا مہنا کوئی نہیں، موت آئے گی تو یار یار نال ملے گا، موت آئے گی تو جنت فردوس دے اندر میرا پاک پیغمبر اس جہاں تے جائے گا جس جہانوں دنیا دے اندر بہشت دے اندر ویک کے آیا ہے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے میں عام مومنہ دے گھراں وچوں ہو کے گیا، شہداء دے گھر وچ کھڑا، میں اتاں سر چاہ کے ویکھے، مینوں انجے سونی بلڈنگ نظر آئی جویں زمین تو کوئی کھلو کے ویدھا ہے تے بدل نظر آندے نے، انجے مینوں اتاں نظر آئی ایک سونی بلڈنگ تے منظر۔ میں آکھیا او جبریل او میکائیل اے کہندا گھر ہے، کہندا گھر ایڈا سونا، آکھن لگے سونیا ہاذا منزلوں کا، اے تہاڈا گھر ہے، تہاڈی رہائش گاہ اللہ نے بنائی ہے، سارے تو اتے بنائی ہے، سقف عرش الرحمان، تلے مصطفیٰ اتے اللہ دا عرش ہے، تلے محمد الرسول اللہ اتے اللہ پاک دی ہستی ہے، اللہ عرش دے اتے تلے عرش دے میرے محمد الرسول اللہ دا گھر ہے۔ گویا کہ پاک پیغمبر دے گھر دا لنٹر اللہ دا عرش ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو فرشتے ہو یارو چھوڑو میں ایک باری جا کے اپنا گھر دیکھ گھنا، میں شہیداں دے گھر ویکھن، صدیقاں دے گھر ویکھن، جابر دا گھر ویکھے ہے، عمر دا گھر ویکھے ہے، میں سارے مومنیناں دے گھر ویکھے، جنت دیاں نہراں ویکھیاں، سلسبیل دے چشمے ویکھے، مینوں اپنے گھر نو جان دیو، میں اپنا گھر ویکھاں میرے رب نے کیوں جیا بنایا ہے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نو دوہیں فرشتے جواب دیندے نے باقی اللہ کا عمرن لم تستکمل ہو اذا استکملت اتیت منزلک یا رسول اللہ۔ سونا جان تہاڈی زندگی دنیا لی پوری کائے نہیں تھی، اجاں زندگی دے ڈہیں باقی ہیں، جلے پورے ہو گئے ایک کدوں پورے ہونے نے جدہ موت آونی ہے، جے تڑی موت نہ آوے زندگی دے دیں پورے، جلے پورے ہو گئے اتیتا منزلہ کا یا رسول اللہ، تو سائیں سائیں آ جاونا ہے۔ اللہ پاک فرماندہ سونیا ایک دیر تا موت دی کھڑی ہوئی ہے نا ہے، ہاں تینوں قرآن دی دوسری آیت سناواں، اللہ پاک فرماندہ ما محمد الا رسول
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ او پیغمبر جڑا پیغمبر او پیغمبر جس دی اللہ اتنی عزت کریندا ہے، نہ بھی لونا گوارا نہیں کریندا ہے، نہ لے کے سڑنا پسند نہیں کریندا ہے، او اللہ کے ادا کھڑے سونا فائم ماتا۔ ہائے ہائے سونا اگر تو فوت ہو جائے تیرے تے موت آ جائے، یہ کون آکھ رہے ہے؟ ہائے ہائے جی موت دا لفظ پیغمبر دی توہین ہے تے عرشاں والا پیغمبر دی توہین کر گا؟ جڑا پیغمبر دی زندگی دیاں قسماں کھائے، جڑا پیغمبر دا احترام کرے اور اس احترام دی وجہ کر کے اپنے دشمنوں بھی سزا نہ دے وے، اللہ فرماتا افائم ماتا، جا اپنے ملوانیاں دے قرآن دے ترجمے اٹھا کے دکھاؤ، دنیا دی کوئی لغت ایسی لے آؤ کہ موت دا ماننا ہوئے پردہ کر گیا ہے، موت دا ماننا ہوئے وصال کر گیا ہے، موت دا ماننا ہوئے گھنڈ کر گیا ہے۔ لاؤ کوئی ایک دنیا دی ڈکشنری، لاؤ کوئی ایک ایسا حوالہ کہ انہاں لفظاں دا ماننا موت بندا ہوئے۔ اور لوگوں میرے رب نے موت دا لفظ استعمال کیتا ہے، موت دا لفظ استعمال کرنا پیغمبر دی توہین ہے۔ اللہ قرآن دے اندر تیسرا مقام اللہ فرماندا ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت، ہائے 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 افإن مت فهم الخالدون۔ اے میرا محبوب پیغمبر، تیرے تو پہلے بھی جتنے رسول آئے نے ہمیشہ دنیا تے کوئی نہیں رہا، الخلد و البقاء فی الدنیا، کوئی بھی دنیا تے باقی نہیں رہ گیا ہے، سارے نے موت دے ذائقے چکھے، سارے اس دنیا تو رخصت ہوئے، سارے تے موت دا پیغام آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے لفظ استعمال کرنے نہ موت ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی لفظ اپنا موت دا استعمال کر دینا کہ اگر میرے تے موت آ جائے میں فوت ہو جاواں، میری موت تے میری زندگی اے موت مہنا کوئی نہیں ہوندا رہندا، موت یار نو یارا نال ملاندی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جداں وقت قریب آیا ہے اے روندے بیٹھے نے، لوگ آکھدے نو بلالا یار تیریاں تے شاناں کتنیاں، موت کو ڈردا پے، تیرے تے دنیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے گواہیاں دیتیاں کہ بلالا تو زمین تے ٹرنا ہے، تیرے دنیا تے ٹرن دی آہٹ بھی اللہ جنت دے محلہ وچ سنا رہے ہے۔ او سنو بلال دا جواب، حضرت بلال آدھن یارو مینوں موت دا ڈر کوئی نہیں، بلکہ موت یوصل الحبیب الی الحبیب، میں تا اس چیز دی انتظار چاں کداں موت آوے کہ میں سونے مصطفیٰ نال مل جاواں۔ او بلال جڑا نبی دے جدائیاں دے غم اتنے اس دے دل تے اثر کر گئے کہ بلال زندگی بھر اذان کوئی نہیں دیتی مصطفیٰ دے بعد، ایک واری اذان دیتی ہے جداں اشہد ان محمد رسول اللہ کے آئے تے ول سونا مصطفیٰ دے گھر ول نگاہ پئیے، اتھوں میرا یار اللہ اے او گھر ہے جدہ میں لفظہ دام میرا محمد الرسول اللہ سے گھر وچوں نمودار ہوندے ہیں، آج اس گھر وچوں اذان تے دیندہ کھڑا پر او سجن کوئی نہیں آندہ پہ آئے، اے دل تے اتنا سر ہویا ہے بے ہوش ہو کے ٹہ گئے نے، آج روندے کیوں پہن آتن یار روندہ اس واسطے پہ آن جو موت نہیں آ رہی، دیر کی تھی کھڑی ہے، مینوں شوق موت آوے تے سونے مصطفیٰ نو جا کے ملنا۔
او موت مہنا نہیں۔ اللہ پاک فرماندا ما جعلنا من قبل کل ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد افئن مت فهم الخالدون۔ اللہ پاک فرماندا سونا جے تیرے تے موت آ گئی تے رانا انہاں بھی ہمیشہ کوئی نہیں ہونا ہے، انہاں بھی اس دنیا تو جانا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک یار رب دی بارگاہ جانا ہے، ایک دشمن نے اللہ دی بارگاہ چ حاضری دینی ہے۔ ایک محبوب کائنات ہونا ہے، ایک مبغوض ہونا ہے، ایک دشمن ہونا ہے، ایک یار تے سجان ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میرا حکم ہونا ہے، میری حکومت ہونی ہے، کوئی کائنات دے اندر پر مارن جوگا نہیں ہونا ہے۔ میں ساری کائنات نو آواز دے کے آکھنی ہے دسو لمن الملک اليوم، میدان معاشر وچ میں آواز دینی ہے او میرے محمد نو ستاون والے ہو، او میرے محمد الرسول اللہ دی توہین کرن والے ہو۔ او ظالما کتنی توہین کریندا پیا ہونا ہے جداں تینوں کوئی پیغمبر دی حدیث رفع یدین دی چ سنائے آکھے اللہ دے پیغمبر دا عمل ہے، تو اپنے مولویاں دی چاہت پوری کرنا ہے، پیغمبر دی حدیث نو چھوڑ دینا ہے۔ تینوں بخاری مسلم دیاں حدیثاں دسیاں جاندیاں کہ پیغمبر دی زبان چوں نکلے آئی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ وہ ظالما تیرا جگر کیویں گوارا کریندا ہے کہ مولوی دی بات مان لینا ہے، پیغمبر دی بات نو چھوڑ دینا ہے۔ جدا تینوں دسیا ویندا ہے عمل مصطفیٰ دا سینے تے ہتھ بنن دا ہے، تینوں حیا نہیں آندا کہ اس مصطفیٰ دی توہین کر کے پیغمبر دے مقابلے دے اندر ہاتھ تلے کیتی کھڑا ہے یا چھوڑی کھڑا ہونا ہے۔ ہاں تینوں دسیندا ہے عمل مصطفیٰ دے اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے کہ میں اپنی اکھی نال ویکھیا لوگو شیطان نو سیاہ بکری دے بچے دی شکل دے اندر اے صفا دے اندر گھسدا ودا ہے، صفا خراب کریندا ودا ہے۔ اے اپنے پیر نال پیر ملا لے کرو، کندھے نال کندھا ملا لے کرو، اے مل کے کھڑے ہو گئے کرو۔ اللہ دی قسم ہے تینوں کتنی بے حیائی ہے تیرے اندر، اے حدیث سنن دے بعد بھی تو اپنی صف نو درست کرن نو تیار کوئی نہیں۔ اہل حدیثاں دے مسجد تے مدرسے جایا کر، 7 سال دا بچہ بھی پیر نال پیر ملا کے پیغمبر دی زبان وچ نکلی ہوئی حدیث تے عمل کر کے پیغمبر دی عزت دا احترام کردا پیا۔ اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی عزت اس چیز دا نا ہے کہ پیغمبر بولے تے پیغمبر دے بولنا جی بول کسے دا نہ سمجھیا کر، پیغمبر عمل کرے تے پیغمبر دے عمل جی عمل کسے دا نہ سمجھیا کر، پیغمبر سوچ سوچے تے پیغمبر دی سوچ تے اجتہاد دے نال دا کسے دا اجتہاد نہیں ہو سکدا ہے۔ تو تا ایڈا توہین کرنا پیغمبر دی کہ ملوانے کھڑے کیتی کھڑونا ہے، لتھے یاریاں کھاون والے بے ایمان پیغمبر دی حدیثاں دا استہزاء پہ کرندے ہوندے نے۔ منبر رسول دا ہوندا ہے تے حدیث پیغمبر دی تے تنقید کیتی جا رہی ہوندی ہے، منبر رسول دا ہوندا ہے حدیث رسول اللہ دی چھوڑی جا رہی ہوندی ہے۔ اللہ دی قسم اس کائنات دے اندر اہل حدیث ایسا ہے کہ جڑا جداں وی دعوت دیندا ہے پیغمبر دی دعوت دیندا ہے، جداں وی بلیندا ہے پیغمبر دے دروازے ول بلیندا ہے، جداں وی تینوں کسے ہستی دے پیچھے چلیندا ہے مصطفیٰ دی ہستی دے پیچھے چلیندا ہے، جداں وی تینوں عزت احترام بولنا دا سکھیندا ہے پیغمبر دے بولنا دا احترام سکھیندا ہے، جداں وی تینوں کہندے ہوٹھاں دی سچائی تے عظمت دسیندا ہے او مصطفیٰ دے ہوٹھاں دی عظمت دی سچائی بیان پیا کریندا ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم ایک اہل حدیث ہے کہ پیغمبر دی اتنی توہین بھی گوارا نہیں کردا ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے پیو دادے دا حوالہ پیش کر دے وے۔ یہ اہل حدیث توہین کردا ہے پیغمبر دی، لا کوئی ایک بات کوئی ایک حوالہ، ایک حوالہ زندگی دے اندر اہل حدیث دے سامنے کہ اہل حدیث نو حدیث رسول اللہ دسی جائے وہ آکھے میں حدیث نہیں مندا میں برادری منے نہ ہاں، میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا۔ جو پیغمبر دے بولاں دی توہین کرے،
جو رسول اللہ دی حدیث دے مقابلے دے اندر مولوی پیر امام برادری پیش کرے او بے شک کوئی اہل حدیث بھی ناراض ہو جائے، میں نے زندگی دا ایک مشن بنایا ہے، کوئی برادری ناراض ہو جائے، اماں ناراض ہو جائے، پھرا ناراض ہو جائے، اور تساں ڈیرے غازی خان دے نمازیوں ناراض ہو جاؤ، رب کعبہ دی قسم مسجد ہے، مدرسہ ہے، چندے دی ضرورت ہے، مگر یہ سب کچھ بات دے اندر ہے۔ سب تو پہلے پیغمبر دی ہستی اور ذات ہے، جو پیغمبر دی بات دے مقابلے دے اندر کسے دی بات نو ترجیح دیندا ہے، میں اس نو پیغمبر دی توہین دا مرتکب سمجھنا ہاں، اس نے پیغمبر دی عزت نہیں کیتی ہے۔ ہاں اہل حدیث بھی کہلائے، اہل حدیث بھی کہلائے، رب کعبہ دی قسم اہل حدیث او ہے جس دے سامنے سوائے مصطفیٰ دے کوئی اور عزت والا ہو سکدا؟ یہ ہے اہل حدیث، یہ ہے مشن۔ اور اج اہل حدیث نو تہنا دیتا جائے فرقہ واریت دا، لاؤ کون اہل حدیث ہے، کون سا ممبر ہے، کون سا شہر ہے، کون سی مسجد ہے جہاں کوئی اہل حدیث پیغمبر کے علاوہ اپنے کسی مولوی کی دعوت دیتا ہے؟ ایک حوالہ لاؤ کہ فلاں ممبر پر فلاں شہر میں فلاں اہل حدیث عالم نے رسول اللہ کے مقابلے کے اندر اپنے کسی اہل حدیث عالم شیخ الحدیث کو ترجیح دیا، ایک حوالہ لاؤ۔ میں گناہگار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ میرے اندر ہیں، بدعمالیاں ہو سکتی ہیں، اعمال کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میری سوچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں جو رسول اللہ کے مقابلے کے اندر تولی جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑی کی جا سکے۔ حضرات، آج فرقہ پرستی آباء و اجداد کی سوچوں کو دین بنا کر گلی گلی میں پیش کیا جاتا ہے، ملاؤں کو ٹی ویوں پر لا کر ان کے جھوٹے اقوال کو حدیث کے مقابلے میں شریعت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس اہل حدیث عالم کو، خلیل الرحمن جوید کو، جس نے بھری دنیا کے اندر ہر کفر و شرک کے مقابلے میں جب بھی بات کی ہے قرآن و حدیث کی بات کی ہے۔ آج اس سے پورا کفر خائف ہے، شرک کے لمبردار، قبروں کے پجاری، مردوں کے نام پر بچوں کے پیٹ پالنے والوں پر آج ایک خلیل الرحمن بھاری ہو چکا ہے۔ اللہ کی قسم، ہماری دعوت، ہماری سوچ، اہل حدیث کی فکری صرف یہی ہے کہ کائنات کے بکھرے ہوئے لوگوں کو، منتشر لوگوں کو ایک ہستی پر جمع کرنا ہے، جس کا نام امام ابو حنیفہ نہیں، جس کا نام جعفر صادق نہیں، جس کا نام امام شافعی مالک نہیں، جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی نہیں، جس کا نام علی حجویری نہیں، جس کا نام غوث بہاولق نہیں، جس کا نام شہباز قلندر نہیں، جس کا نام امام مالک نہیں۔ اور سنو، وہ ایک ہستی ہے، اور شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کے اندر ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی فکر ہے کہ کائنات کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بسنے والے سارے انسان مصطفیٰ کے تابعدار بن جائیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ تم اللہ سے بھی بے وفائی کرتے ہو، اس حی و قیوم کو چھوڑ کر مردوں کی بارگاہوں سے مانگنے والوں۔ اہل حدیث کا منہج ہے قبروں پہ سجدہ ریز لوگوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی عادت ڈالی جائے۔ اہل حدیث کی دعوت ہے مخلوق سے سامنے بھیک مانگنے والوں کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا جائے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اور ملاؤں، پیروں، فقیروں، گدی نشینوں کے مقابلے میں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کو پیشوا منانے کی عادت ڈالی جائے۔ یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہماری دعوت۔ اس لیے اہل حدیثوں، جہاں جہاں ایسے مرکز ہیں، جہاں جہاں ایسی مساجد ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں،
یہ اتحاد امت کے مرکز ہیں، یہ ادب پیغمبر سکھانے کے مرکز ہیں، یہ پیغمبر کے احترام سکھانے کے مرکز ہیں، یہ لوگوں کو قال اللہ اور قال رسول سکھانے کے مرکز ہیں، یہ لوگوں کو قبروں پہ پڑے ہوا کو مسجد میں لانے کے مرکز ہیں، یہ لوگوں گدی نشینوں کی چوکھٹوں پر مرنے والوں کو رسول اللہ کے دروازے پر لانے کے مرکز ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ان کی امداد کیجئے تاکہ یہ مرکز زیادہ سے زیادہ پھیلے اور کفر کے مقابلے میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر دیں۔ حضرات، یہ مرکز میرا ہے، المودہ میرا ہے، بدرین میرا ہے، کلیت البنات میرا ہے، یہ مدارس، یہ مراکز توحید و سنت کے مرکز ہیں۔ لیکن آج سال کے بعد میں آپ سے کبیر والا کے مرکز کے لیے، جہاں میں نے چھوٹا سا ایک مرکز بنایا ہے، لیکن الحمدللہ میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں، یہ مسجد 50/48 کی بن رہی تھی، بنانے والے ادارے چھوڑ کر بھاگ گئے کہ یہاں تعاون نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ کوئی پیسوں کا تعاون نہیں ہو رہا، وہ بھاگ گئے، دوبارہ دوسری منزل ڈالنی تھی۔ اللہ کی قسم، میں اپنے رب پر یقین رکھتا ہوں، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ میرے دل کے اندر اس رات کو اتنی پریشانی آئی جس رات کو وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ٹھیک 2 دن کے بعد جمعہ تھا، اللہ کی قسم میں ایک جگہ جمعہ پر گیا، میں نے زندگی میں اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے، آپ بھی آمین کہیں۔ اللہ اس کے اموال کے اندر برکتیں عطا فرما دے، اے رب العالمین اسے جنات فردوس کا حقدار بنا دے، اے میرے اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان کر دے۔ میں جانتا نہیں ہوں لیکن میں اپنے رب کی غیبی مدد سمجھتا ہوں، جسے زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ اس آدمی نے کہا بھائی پریشان نہ ہونا، مسجد پر جتنا جی چاہتا ہے لگاتے جاؤ، ہم پورا کرتے جائیں گے۔ آج اس مسجد کے اندر جہاں چونے کے لیے پیسے نہیں تھے، رنگ کے لیے نہیں تھے، وہاں مسجد کے اندر ماربل بچھایا جا رہا ہے، دیواروں کے ساتھ ٹائلیں لگ رہی ہیں، محراب بن رہا ہے اور فرنٹ پر پوری ٹائل لگ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ میرے رب کی غیبی امداد ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور میں اہل حدیثوں کی مسجد میں بھی اہل حدیثوں کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی سنت سے دغا مت کیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے۔ کلخانیاں جمعراتی چھوڑو مولویوں، اگر رب کی امداد دیکھنی ہے تو کبیر والے کے اندر دیکھو، جہاں سارے لوگ دشمن تھے وہاں آج اتنا عظیم شان مرکز بن رہا ہے کہ غیر بھی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ میرے رب کی مدد ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی سنت پر کمپرومائز نہیں کیا ہے، یہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے۔ تو حضرات وہاں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے۔ میرے ساتھ بھائی آئے ہیں کبیر والے سے، وہ جھولی کریں گے جیسے پہلے جھولی ہوتی ہے، لیکن آج کی جھولی کبیر والا کے مدرسے کے لیے ہوگی۔ اور اگر کوئی بھائی، میں آپ کا حصہ بھی ڈالنا چاہتا ہوں اس کے اندر، کوئی بھائی مسجد کے اندر پنکھے لے کر دینا چاہے، بجلی کا سامان لے کر دینا چاہے، قالین لے کر دینا چاہے، تو وہ اس کے اندر ضرور حصہ ڈالے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا مرکز بن رہا ہے۔ ویسے تو اللہ پورا کر دے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ پر یقیناً بھروسہ ہے کہ وہ جب جماعت چھوڑ کر گئی ہے اس کے بعد اس وقت تک 18 لاکھ روپیہ لگ چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میری قوم ہیں، برادری ہیں، عزیز ہیں، علاقہ ہے، اس مرکز کے ساتھ ضرور تعاون کریں کبیر والا کے۔ مسجد کے لیے بھی پنکھے لے کر دیں اور قالین لے کر دیں، دیگر ضروریات ہیں، بجلی کا بھی فیٹنگ باقی ہے، اور مدرسے کے لیے بھی تعاون کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔